جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ذوف بہا کے بارے میں، اور اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں ذوف بہا کے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وجوہات کی وجہ سے یا ایک ہی وجہ کے طور پہ جو ہے نا یہ مسئلہ درپیش آئے۔ تو ایسے کئی چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ جو ایسے مریض ہوتے ہیں ذوف بہا کے، وہ حکیم حضرات کے پاس یا ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں، تو وہ اس کی ہسٹری جانے بغیر اس کو ادویات کی طرف لے جاتے ہیں، جس سے بہت اچھے طلاء بھی استعمال کیے جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ پیشنٹ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی جو پہلے جیسی حالت تھی اسی میں رہتا ہے، یا پہلے سے بھی زیادہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک پیشنٹ ہے، اس کو زیادہ تر احتلام ہوتا رہا، احتلام زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کمزوری پیش آئی، اور اس کی وجہ سے اس کے جسم میں اور اعصاب میں جو ہے وہ کمزوری آنا شروع ہو گئی، یا ایسے پیشنٹ جو جریان میں مبتلا رہے، جریان کی وجہ سے ایسے معاملات ہو گئے، یا کچھ ایسے مریض تھے جو پیشاب کے بعد لیسدار قطروں میں کافی عرصہ مبتلا رہے، اور جس کی وجہ سے یہ کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ کیونکہ جب کوئی چیز بھی اپنی لیکیج کی شکل میں آتی ہے، اگر ہم کسی ٹینکی کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی ٹوٹی کو اوپن کر دیتے ہیں یا وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں سے قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹینکی بھی آہستہ آہستہ خالی ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب تک ہم ایسی چیزوں کو اس کا سدباب نہیں کریں گے، ایسا علاج نہیں کریں گے، تو وہ 100 اور معاملات کو جنم دیتا ہے۔ اب معدے کی خرابی ہے، جگر کا معاملہ ہے، یا دماغ کا مسئلہ ہے، ذہنی ڈپریشن ہے، یا بوجہ ذوف گردہ ہے، تو ایسے جو ہوتی ہیں، ایسی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات آتے ہیں۔ اگر ہم ان معاملات تک نہیں پہنچیں گے تو ہم جتنی مرضی اچھی میڈیسن استعمال کر لیں یا بہت اچھے طلاء استعمال کر لیں، تو وہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے معاملات مزید بگڑتے جائیں گے۔ اب یہ جو ذوف بہا کا ہے یا انتشار کا معاملہ ہے، یہ دماغ کے ساتھ بھی بہت تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق جگر کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق معدے کے ساتھ بھی ہے، اور اعصاب کے ساتھ بھی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ وجوہات بن کہاں رہی ہیں، کس وجہ سے آ رہی ہیں، کیونکہ ان کی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں، پھر ہم تھوڑا اس کے معاملے میں ڈسکس کریں گے۔ تو ذوف بہا جو ہوتا ہے با وجہ ذوف دماغ، یعنی کہ اگر دماغ کی کمزوری ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، یا اس نے اپنے دماغ پر کوئی چیز ہیوی کر لی ہے، یا کسی خوف کی وجہ سے ہے، تو ایسا جو مریض ہوگا اسے بھی، چاہے وہ بالکل ٹھیک ہے، بہا بھی اس کی ٹھیک ہے، انتشار بھی پہلے ٹھیک تھا، لیکن جب وہ بیوی کے نزدیک گیا، یا وہ کسی ڈپریشن میں تھا، یا ایسے کسی معاملات میں تھا، تو وہ اسے انتشار نہیں ہوا، تو وہ اس کے ذہن پہ اثر ڈالے گا، جو کہ اسے دوبارہ بھی ویسا کرنے کی طرف لے جائے گا۔ اس کی طرف وہ خوف ہی رہے گا کہ آپ میں جاؤں گا عورت کے نزدیک یا بیوی کے نزدیک تو مجھے انتشار نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ذہنی خوف ہوتا ہے، دماغ کی کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ معاملات سامنے آتے ہیں۔ وہ دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کو طاقت دینے کے لیے، یا جو ڈر خوف ہمارے ذہن کے اندر یا اس مریض کے دماغ کے اندر ہے، اس کو ختم کرنے کے بجائے اگر ہم میڈیسن کی طرف چلے جائیں گے تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے پائے گی۔ آگے ذوف بہا جو ہے وہ با وجہ ذوف قلب بھی ہوتا ہے، دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی ذوف بہا کے معاملات ہوتے ہیں، اور ذوف بہا با وجہ ذوف جگر کی وجہ سے بھی یہ معاملات آئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے مردانہ کمزوری ہوتی ہے اور انتشار نہیں ہوتا۔ اور ذوف بہا با وجہ ذوف گردے کی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ معاملات آتے ہیں۔ اور سیکنڈلی ہے با وجہ ذوف خصیتین، یعنی خصیوں کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی یہ معاملات آتے ہیں، یا خصیے کے اندر بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہونے کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری کا سامنا آیا ہے۔ تو یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ذوف بہا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دور نہیں کریں گے تو
ہماری دوائیوں کھانے کا یا ہمارے طلا یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب کچھ پیشنٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جی مہنگے سے مہنگا جی طلا استعمال کر لیں، 5,000 10,000 15 20 لاکھوں تک یہ آج کل مارکیٹ میں طلا چل رہے ہیں۔ تو اس طلا کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ کا اندر کے معاملات وہ درست نہیں ہوتے۔ اب آپ کسی حکیم کے پاس یا کسی اناڑی کے پاس یا آپ نے نسخہ استعمال کر لیا لے کے، تو اب آپ کو نہیں پتہ کہ میری طبیعت گرم مزاج ہے اور یہ جو نسخہ میں استعمال کر رہا ہوں آیا کہ یہ گرم مزاج ہے یا ٹھنڈے مزاج کے لوگوں کے لیے ہے یا معتدل ہے، درمیانہ ہے۔ تو اگر گرم مزاج کا انسان گرم چیزیں استعمال کرے گا تو وہ ذوف پا کی طرف جائے گا، اس کی جو انتشار ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، منی پتلا ہونا شروع ہو جائے گی اور جلدی ریلیز ہو جائے گا۔ تو ہمارا ایک ذہن ہے، ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ گرم چیزیں استعمال کرو جی مردانہ طاقت بڑھ جاتی ہے اور جی بہت زیادہ انتشار ہوتا ہے۔ اٹ از رانگ، میں اس چیز کو غلط کہتا ہوں، کیونکہ جو مریض گرم مزاج رکھنے والے ہیں اگر وہ گرم چیزیں استعمال کریں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے بجائے فائدہ کے۔ جی ہاں اچھا۔ تو ایسے مریض جو ہیں وہ مشورے سے، حکیم کے مشورے سے استعمال کریں، یا اگر انہیں ادویات پر عبور ہے تو وہ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارا چینل ہے اس پر ہم ایسی ویڈیوز ڈالیں یا ایسے نسخہ جات ہم آپ کو بتائیں جو گرم مزاج یا ٹھنڈے مزاج کے لوگ استعمال کریں تو انہیں وہ فائدہ دیں، نقصان نہ دے سکیں۔ کیونکہ اگر ہم گرم چیزوں کو استعمال کریں گے تو وہ ٹھنڈے مزاج لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اگر گرم مزاج لوگوں سے استعمال کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اگر ہم ٹھنڈی چیز یعنی کہ ایسی میڈیسن جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے اگر ہم وہ اپنے نسخہ جات میں استعمال کریں گے تو جو ٹھنڈے مزاج رکھنے والے لوگ ہیں وہ استعمال کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا، تو جس سے جو ہے نا وہ برا حکیم کہلائے گا یا وہ نسخہ کہلائے گا۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے نسخہ جات اپنی ویڈیوز میں اپنے قارئین کو، اپنے دوستوں کو بتائیں جو کہ وہ اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ انہیں نقصان نہ دے اور وہ فائدے کی طرف لے جائیں۔ تو اس لیے صرف ذوف با ایک چیز نہیں ہوتی کہ صرف جو ہے نا وہ اسی مرض کی وجہ سے ہو، اعصاب پٹھوں کی وجہ سے، نفس کے پٹھوں کی طرف سے ہو، خصیب کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو، بلکہ یہ بہت سی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جن کا ہمارے ساتھ بہت زیادہ رشتہ ہوتا ہے۔ اب ایسے مریض جو قبض میں مبتلا رہتے ہیں یا جو معدے کے امراض میں رہتے ہیں، جن کا اسٹامک پرابلم رہتا ہے اور کافی عرصے سے یہ مریض چل رہے ہوتے ہیں، میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو بھی اعصابی کمزوری لازمی لاحق ہوتی ہے۔ اور ایسے جو مریض ہیں وہ اگر صرف میڈیسن ذوف با کی استعمال کریں گے، اپنے معدے کو درست نہیں کریں گے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ پہلے آپ اس بیماری کی اصل جو وجوہات ہیں وہاں تک پہنچیں۔ جب آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے تو پھر اس کے مطابق جو ہے نا میڈیسن کو سلیکٹ کریں اور پھر ان میڈیسن کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے تو پھر وہ بجائے فائدہ دینے کی وہ نقصان کی طرف لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے۔